الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد تکریم بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ زندگی کے عنوان سے باتیں چل رہی ہے. اس سے اگلی مرتبہ بات یہ پہنچی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ والوں کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا. طائف گئے تو وہاں پر بھی انہوں نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ ستایا. اخیر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے کہ جو لوگ مکہ کی زیارت کے لیے حج کے لیے آتے تھے ان کے خیموں میں جا کر کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا پیغام سناتے تھے. اب ایسے وقت میں مدینہ سے 6 آدمی آئے ہوئے تھے. مدینہ میں ایک قبیلہ تھا اوس، ایک قبیلہ تھا خزرج کا، اور کچھ یہود بھی مدینہ میں رہتے تھے. یہ بڑے قبیلے تھے اوس و خزرج. تو کچھ لوگ کبھی یہود کی لڑائی ہو جاتی تھی اوس و خزرج کے ساتھ. اوس اور خزرج یہ مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، اور یہود تو آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے تھے. تو جب یہود کی اوس و خزرج کے ساتھ لڑائی ہو جاتی تھی تو یہود مدینہ والوں کو کہتے تھے، وہ اوس و خزرج کو، کہ ایک نبی آئیں گے، وہ نبی مکہ میں ان کی پیدائش ہوگی اور عنقریب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے تو وہ ہماری طرف سے آپ کے مقابلے میں آئیں گے، اس وقت ہم آپ کو برابر جواب دیں گے. یہ جملہ یہود کہا کرتے تھے. تو ایسے وقت میں اوس و خزرج کے کچھ لوگ گئے تھے، مکہ آئے، اور مکہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات ان سے ہوئی. حضور گئے تھے ان کے خیمے میں تو ان کو جا کر کے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو اوس و خزرج نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری بات اور گفتگو سنی. پھر اندر اندر مشورہ کرنے لگے کہ یہود ہم کو مدینہ میں ڈراتے ہیں
کہ ایک نبی آئیں گے، وہ نبی ہماری طرح ہوں گے، ہمارے نبی کے بھائی ہوں گے، تو ہم ان کے ساتھ مل کر کے آپ سے مقابلہ کریں گے۔ تو لگتا یہی ہے کہ یہ وہی نبی ہے، تو کیا کریں؟ تو وہ 6 آدمی اندر مشورہ کرنے لگے کہ کیا جواب دینا ہے۔ چنانچہ ایک سمجھدار آدمی نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ یہود آگے بڑھ جائیں، اس سے پہلے ہم ان کو اپنی جماعت میں شامل کر لیتے ہیں اور انہی کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ 6 آدمی اسلام میں داخل ہوئے، پھر وہ لوگ تو چلے گئے۔ اب دوسرا سال آیا تو 6 کے 12 آدمی آئے، وہ 6 میں سے ایک آدمی کم، 5 آدمی وہ 6 میں کے اور دوسرے 7 آدمی، کل 12 آدمی مکۃ المکرمہ آئے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں وہ 12 آدمیوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بات چیت کی۔ وہ دوسرے 7 آدمی بھی اسلام میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں آپ پہاڑوں میں کیوں رہتے ہو؟ یہاں پر تو آپ کو لوگ آپ کی قوم کے ستا رہے ہیں، ہمارے یہاں مدینہ چلو، وہاں بہت اچھی جگہ ہے، ہم آپ کا تعاون کریں گے، آپ مدینہ چلے آئیں۔ چنانچہ یہ 12 آدمی دعوت دے کر کے چلے گئے مدینۃ المنورہ۔ ادھر یہ مسئلہ ہوا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل چکی کہ کھجور کے درخت اگنے کی جو جگہ ہے اس جگہ پر آپ کو ہجرت کرنا ہے۔ تو صحابہ کو ہجرت کے لیے روانہ کر دیا، تھوڑے تھوڑے اب جانے لگے۔ اب کفار مکہ کو یہ بات ہضم کسی طرح ہوئی نہیں۔ ان لوگوں نے سوچا کہ اب یہ لوگ تو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارا ویلیو ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ چنانچہ دار الندوہ ایک مشورے کا گھر کافروں نے بنایا تھا، تو وہاں پر یہ سارے کے سارے لوگ جمع ہوئے کہ چلو اب مشورہ کرتے ہیں کہ یہ مہم کو، یہ اشاعت اسلام کو کیسے روکا جائے۔ چنانچہ دار الندوہ میں سب لوگ جمع ہوئے، کفار کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، یہ تمام لوگ جمع ہوئے، ابو لہب۔ اتنے میں مشورہ شروع ہی ہوا تھا کہ ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے پر دستک دی، تو دروازے پر دستک دی، کھولا تو دیکھا کہ بوڑھا آدمی ہے، جو شیطان تھا بوڑھا آدمی کی شکل لے کر کے آیا ہوا تھا۔ پوچھا کون؟ کہا کہ میں نجد کا آدمی ہوں اور میں آپ کے مشورے میں شریک ہونا چاہتا ہوں، مجھے شریک کر لیں۔ تفتیش کے بعد، پوچھتاچھ کے بعد ان لوگوں نے شیطان کو بھی اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ شیطان نہیں سمجھتے تھے، وہ تو نجد کا ایک بوڑھا سمجھتے تھے، لیکن وہ حقیقت میں شیطان تھا۔ اب وہ شیطان اندر داخل ہوا، مشورہ شروع ہوا۔ مشورے میں یہ بات آئی، ایک آدمی نے کہا کہ اس کو روکنے کے لیے ہم کیا کریں؟ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ان کو ایک کوٹھری میں بند کر دیتے ہیں، ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں، جب یہ بند ہو جائیں گے تو یہ اشاعت رک جائے گی۔ تو وہ نجدی جو بوڑھا شیطان تھا اس نے کہا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ رائے مجھے اچھی نہیں لگتی، اس لیے کہ ان کے چاہنے والے بہت ہیں، اگر آپ ان کو بند کریں گے تو وہ آپ پر چڑھائی کریں گے اور آپ پر حملہ کر کے ان کو تو لے جائیں گے، لہٰذا یہ رائے ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دوسرا آدمی بولا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ ہم ان کو وطن سے باہر کر دیتے، ضلع وطن مکہ سے باہر نکال دیتے ہیں۔ تو اس وقت یہ نجدی نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اگر باہر کر دیں گے تو ان کے کلام کی مٹھاس تو آپ کو معلوم ہے، کتنے لوگ ان کا کلام سن کر کے اسلام میں داخل ہوں گے، وہ ان کے فالوور بن جائیں گے، اس کے بعد وہ آپ پر چڑھائی کریں گے، تو یہ بھی رائے ٹھیک لگتی نہیں ہے۔ اتنے میں کمبخت ابو جہل بولا ایک کام کرتے ہیں، قبیلے میں سے ایک ایک آدمی تیار ہو جائیں اور ان کو نعوذ باللہ قتل کر ڈالیں، تو اب سب ان کو قتل کرنے میں لگ جائیں گے تو ان کے خاندان والے، عبد مناف والے ہم سے مقابلہ کر نہیں پائیں گے۔ رہا دیت کا مسئلہ، خون بہا کا جو مسئلہ ہے،
تو وہ ہم سب مل کر کے دے دیں گے تو کسی پر بھاری بھی نہیں ہوگا. چلو یہ رائے کرتے ہیں. نزدی نے کہا واہ واہ یہ بہت اچھی رائے ہے, چلو اسی کو کام میں لگاتے ہیں. رات کا وقت طے ہوا کہ رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کو گھیرا جائے گا. اب قرآن کریم اتر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ کہ کفار لوگ آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں, پلان کرتے ہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ کہ آپ کو قید کر دیں, یا پھر آپ کو وَيُخْرِجُوكَ یا آپ کو وطن سے باہر کر دیں, یا پھر آپ کو قتل کر دیں. تو یہ پورے پلان کی جو ان کا پلان تھا خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بذریعہ وحی دے دی. اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پلان سنا تو یہ بھی ساتھ میں حکم دیا کہ آج رات میں آپ کو اپنے گھر سے ہجرت کے لیے نکلنا ہے. ایک یہ بھی حکم دیا. تیسرا ایک حکم یہ بھی ملا اس میں کہ آپ قرآن کریم کی آیت کا ورد شروع کر دیں. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. اس کو ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں. اس پر مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلَ کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي کہ اگر کسی بندے کو اپنے کسی کام کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا ہے اور وہاں پر دل لگتا نہیں ہے, یا جانے سے پہلے جانا ہے, کیسے ماحول ہوں گے, کیا ہوگا, کچھ عطا پتہ نہیں ہے, تو ایسے آدمی کو اس آیت کا ورد شروع کرنا چاہیے. انشاءاللہ یہاں سے چھوڑنا بھی اس کے لیے اچھا ہوگا اور وہ جگہ پہنچنا بھی اس کے لیے بہتر ہوگا. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي یہ حضور کو تلقین فرمائیے دعا کہ آپ اس کو پڑھتے رہیں. چنانچہ حضرت جبرائیل نے یہ کہا کہ حضرت جبرائیل سے پوچھا حضور نے کہ میرا ساتھی کون؟ کہا کہ آپ کے ساتھی ابو بکر ہوں گے. چنانچہ ابو بکر کو بات کی اطلاع دے دی. رات کا وقت آیا, حضور اپنے گھر میں سو گئے اور ایسے وقت میں کفار نے گھیر لیا حضرت کے گھر کو. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایک مٹھی مٹی لے کر کے ان کے سروں پر ڈال کر کے نکل گئے گھر سے باہر. یہ لوگ سوتے رہ گئے. ایک گزرنے والا وہاں سے گزرا. اس نے کہا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا کہ حضور کو گھیرے ہوئے ہیں, باہر نکلیں گے تو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے. تو ان لوگوں نے کہا اللہ خیر کا معاملہ کرے, جس کے انتظار میں آپ بیٹھے ہیں وہ نکل کے چلے گئے. ان لوگوں نے سوچا کہ یہ تو جھوٹ بولتا ہے, یہ ہو نہیں سکتا. چنانچہ صبح کے وقت میں انہوں نے گھر کا دروازہ کھولا, حضور کو نہیں پایا, حضرت علی کو پایا. تو ان لوگوں نے کہا رات کو وہ آدمی سچی خبر دیتا تھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور میں پہنچے, رات وہاں گزاری. یہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی یہ جو مدد کی ہے کہ ایسے وقت میں کبھی آگے ابو بکر جاتے ہیں, کبھی پیچھے, کبھی داہنی طرف, کبھی بائیں طرف. حضرت نے پوچھا ابو بکر یہ کیا رائے, یہ کیا کرتے ہیں, آگے پیچھے کیا کرتے ہیں؟ حضور میں اس لیے پیچھے رہتا ہوں کہ کہیں پر کوئی پیچھے سے آپ کو پکڑنے کے لیے آوے تو آپ پر حملہ نہ کر دے, اس لیے میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں. کبھی خیال آ جاتا ہے کہ حضور آگے کوئی آپ کی ٹاک میں بیٹھا ہو اور آپ کو دیکھ کر کے آپ پر حملہ نہ کر دے, اس لیے میں آگے چلتا ہوں. کبھی داہنی طرف خیال آتا ہے تو کبھی بائیں طرف یہ خیال آتا ہے حضور اس لیے آپ کے چاروں طرف میں گھومتا چلا جا رہا ہوں. اس طریقے پر حضرت ابو بکر آپ کو لے کر کے جا رہے ہیں. اب سمجھانا یہاں پر یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی توحید کا پیغام یہاں پر پہنچ کر کے دیتے ہیں کہ اگر پوری کائنات کسی بندے کو مارنے پر آ جاوے اور اللہ رب العالمین اس کی زندگی چاہتے ہیں تو ساری کائنات مل کر کے بھی اس بندے کو مار نہیں سکتی. اور اگر پوری کائنات کسی بندے کو بچانے پر آ جاوے اور رب العالمین اس کو بچانا نہ چاہے
تو پوری کائنات مل کر کے اس کو بچا نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی توحید کی جب بنیاد ڈالی جا رہی ہے، اس بنیاد میں یہ سبق سکھلا رہے ہیں کہ آپ جس خدا کے کلمے کو پڑھتے ہیں، کہیں آپ کا دل حالات کو دیکھ کر کے گھبرا نہ جائیں۔ ہر وقت میں رب آپ کا محافظ ہے، اگر آپ کا بھروسہ آ جائے گا رب آپ کی مدد کرے گا۔ چنانچہ جب حضرت ابوبکر غار میں پہنچے، غار میں پہنچنے کے بعد ایک فطری طور پر ابوبکر کی زبان پر نکلا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو یہاں تک آ گئے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہیں۔ جب نبی کسی قوم میں شریک ہوتا ہے تو ایسے وقت میں ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت کے نکلے تھے، آگے آگے پیچھے فرعون تھا اور فرعون پیچھے تھا، آگے موسیٰ تھے، تو فرعون کی جو جماعت تھی جب وہ سمندر کے قریب پہنچی ہیں تو ان لوگوں نے بولا انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے، ہم مر گئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جملہ بولتے ہیں ان معی ربی، ان معی ربی سیہدین، میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے، یہ عام پیغام ہے کہ نبی یہی بات کہتا ہے۔ اور جب ہرقل نے تبوک کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنی بڑی جنگ اسلامی تاریخ میں نہیں ہوئی ہے، یہ تبوک کے موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہرقل کے مقابلے کے لیے پہنچے ہیں، تو اس وقت ہرقل نے تفتیش کے لیے جب قوم کو بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھو کہ محمد کا لشکر کیسا ہے۔ جب لشکر دیکھ کر کے وہ جاسوس نے وہاں پیغام یہ دیا کہ وہاں پر بہت کم لوگ ہیں، ان کے مقابلے میں ہم بہت زیادہ ہیں، لہذا چڑھائی کر دینی چاہیے۔ تو ہرقل نے ایک اور سوال آخری کیا۔ مفسرین جب سوال کے اس مسئلے پر پہنچتے ہیں تو اب پوچھتے ہیں کہ بہت ذہین آدمی تھا، اس کی ذہانت یہاں کام کرتی ہے، وہ اگلی کتابوں کا عالم تھا، تو اس سوال کرتا ہے کہ نبی ان کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہ جاسوس نے کہا کہ نبی ان کے ساتھ موجود ہے۔ کہا کہ اگرچہ وہ کم ہے، ہم زیادہ ہیں، لیکن نبی ساتھ میں ہیں، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، آسمان سے ان کی مدد آئے گی۔ یہ ہرقل نے یہاں پر جنگ کو روک دیا اور مقابلے سے روکے رکھا کہ ایسے موقع پر نبی کی مدد آسمان سے آئے گی، تم لڑ نہیں سکتے۔ یہ باتیں ہیں، اگر ہمارے پاس نبی نہیں ہے اور اگر ہمارے پاس نبی کی تعلیم ہے اور اسی تعلیم پر ہم عمل پیرا رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہو سکتی ہے۔ یاد رہے فرعون نے یہ کہا تھا کہ ہم ڈوب جائیں گے، ڈوبنے کا وقت قریب آ گیا فرعون کے لشکر نے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اصول اپنا بتلانا چاہتے ہیں کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی موت اسی عالم میں آتی ہے۔ ایک مرتبہ یہ ایک سپیڑا تھا جس کا نام لکھا جاتا ہے ڈہنٹر، تو یہ ڈہنٹر دیڈ یہ سپیڑا تھا، اس کو سانپ پکڑنے میں بڑی مہارت حاصل تھی، تو وہ سپیڑا جو تھا سانپ پکڑ کر کے اس کا زہر نکال کر کے اس کی ادا اس کو آتی تھی، لہٰذا اس کی موت آئی سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے، اسی سانپ نے اس کو کاٹا نے وہ مر گیا۔ پھر لکھا ہے کہ ارسطو جو تھا وہ ٹی بی میں بہت ماہر تھا، ٹی بی کا علاج کرنے میں، تو ارسطو کی جو موت آئی ہے وہ بھی ٹی بی کی بیماری میں آئی ہے۔ اسی طرح افلاطون کے بارے میں لکھا ہے کہ افلاطون جو تھا، افلاطون لکوا اور فالج اس کا بہت ماہر طبیب تھا، تو افلاطون کی موت بھی اسی لکوا اور فالج میں آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتے ہیں کہ قارون کو مال سے بہت محبت تھی، تو اسی مال کے ساتھ اس کو ڈھسا دیا گیا زمین میں اور اس کی موت اس کے ساتھ آئی۔ چنانچہ فرعون سے پوچھا گیا تھا کہ اگر تیری خدائیت کا کوئی انکار کرے تو کیا سزا دے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ میری خدائیت کا اگر کوئی انکار کر دے تو میں اس کو سمندر میں غرق کر کے ڈبو کر کے مار ڈالوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو یہ سزا بہت پسند تھی، اس کا مرنے کا وقت آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں اس کو ڈبو کر کے ختم کر دیا۔ اور آج اگر کوئی بندہ اپنے رب کا متلاشی ہو، اپنے رب کو تلاش کرنے والا ہو یا اپنے محبوب کو چاہنے والا ہو اور وہ آدمی بغیر کلمے کے دنیا سے رخصت ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔
جس سے محبت ہوگی اسی کے ساتھ جائے گا. یہ دنیا کا اصول ہے, یہ دنیا کا قانون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں کے ذریعے ہمیں سبق دیتے ہیں. اگر ہم بھی دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہیں حضور کی سیرت پر, اللہ کی توحید پر, تو ہمیں وہ محبت کرنی پڑے گی. دعوے سے کام نہیں چل سکتا. منافقین دعویٰ کرتے تھے, کام نہیں تھا. ہمارا معاملہ کچھ اس سے ملتا جلتا نظر آتا ہے. میں کسی کو منافق نہیں کہتا, لیکن ہم سوچیں, ہم دعویٰ کرتے ہیں لیکن اعمال میں کہاں تک ہے؟ اگر سچی محبت ہے تو حضور کے طریقوں کے خلاف نہیں جا سکتا. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا, ان اللہ معنا, حضور ہمارے ساتھ ہے. حضور کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے پوچھا, اے جبرائیل, میرا مرتبہ کتنا بڑا ہے, میرا مقام کتنا بڑا ہے؟ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 نظریں پوری کائنات پر فرمائی ہے, واحد نظریں کہ جس میں 3 چیزوں کا رب العالمین نے انتخاب کیا ہے. 3 نظروں میں 3 چیزوں کو رب العالمین نے چنا ہے. پہلی نظر جب خدا کی پڑی کائنات پر اور اس میں سے ایک بندے کا انتخاب کرنا تھا ایک چیز کا, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پوری کائنات میں سرداری میں انتخاب کیا گیا. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہے؟ جبرائیل سے پوچھا, جبرائیل میرا مقام کتنا بڑا؟ کہا کہ مجھے معلوم نہیں, اپنے بڑے بھائی سے پوچھوں گا. کہا کہ ٹھیک ہے. میکائیل کے پاس گئے, میکائیل حضور کا مقام کتنا بڑا ہے؟ کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے, میں اپنے بڑے بھائی سے پوچھوں گا. کہا کہ اپنے بڑے بھائی. اسرائیل کے پاس گئے, اسرائیل سے پوچھا حضور کا مقام کتنا بڑا ہے؟ اسرائیل نے کہا میں اپنے بڑے بھائی سے پوچھوں گا. چنانچہ اسرافیل علیہ السلام, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے نزدیک اگر کوئی بندہ ہے تو اسرافیل ہے. اسرافیل سے پوچھا حضور کا مقام کیا ہے؟ اسرافیل علیہ السلام کہتے ہیں 70,000 مرتبہ میں نے حضور کے مرتبے کو دیکھنے کی کوشش کی, لیکن میں اللہ سے اتنا قریب ہونے کے باوجود حضور کا مقام تک میں ابھی تک نہیں پہنچ پایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا پر جب دوسری نگاہ کی, اب دوسری چیز کا انتخاب کرنا تھا. دوسری کون سی چیز کا انتخاب کیا جائے گا؟ صحابہ کی وہ پاکیزہ جماعت کا انتخاب کیا گیا جو حضور کے ساتھ رہی. اب تیسری نگاہ کہ اس میں کس کا انتخاب کرنا ہے, تو تیسری نگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ علیہ السلام کو چنا ہے. اتنی پاکیزہ امت. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار میں پہنچ کر کے اب جبرائیل سے ابو بکر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول آ گئے, اگر جھک گئے تو پکڑے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا, گھبرا مت, غم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے, اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے. اگر بندہ توحید پر باقی رہے تو یہ میسیج, ہجرت کا پیغام امت کی توحید کو مضبوط کرنے والا ہے. یہ بات بتلا, چاہے ساری دنیا آپ کے مخالف ہو جائیں, لیکن سارا مکہ آپ کے مخالف, وطن کو حضور الوداع کہتے جا رہے ہیں. کعبہ کے پہاڑوں پر, مکہ کے پہاڑوں پر کھڑے ہو کر حضور ایک میسیج دے رہے ہیں کہ کعبہ تجھ جیسا کوئی گھر نہیں, تجھ جیسی زمین کوئی نہیں. اب میں کیا کروں, میں مجبور ہوں, یہاں کی قوم نے مجھے رہنے نہیں دیا, اب میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے, حضور اس کو چھوڑ کر کے روانہ ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیچھے ایک توحید کے پیغام کو زندہ کرتے ہیں. دیکھ لو, میرا محمد دنیا میں آیا تو نہ باپ ہے, دنیا میں آنے کے بعد 6 سال کی مدت ہے, میں اس کی ماں کو بھی لے لیتا ہوں. ارے 8 سال کی عمر ہوئی تو اس کا زیادہ دھیان دینے والا دادا, اس کو بھی اپنے پاس بلا لیتا ہوں. اب کچھ موقع آیا تو کفار مکہ سے جب سنبھلنے کا وقت تھا تو ان کی لاڈلی اور چہیتی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو بھی میں نے لے لیا, اور ان کے چچا جو ہر وقت ساتھ میں رہنے والے تھے, اب ان کو بھی میں نے اپنے پاس بلا لیا, ابو طالب کو. اب کوئی آپ کا بظاہر سہارا نہیں رہا. اب اللہ تبارک و تعالی سارے کفار کے بیچ میں صلح کر کے حضور کو نکال کر کے کہتے ہیں اللہ ہے, پوری کائنات کا مالک ہے. ارے 1 سو سکتا ہے, 2 سو سکتے ہیں, سارے گھیرنے والوں کی آنکھوں میں اونگ کا آ جانا اور ساروں کی آنکھوں کا چنڈیا جانا, ایسے وقت میں حضور کا نکلنا, یہ توحید نہیں تو پھر اور کیا ہے؟
یہ پیغام ہے ہمارے لیے. ساری کائنات خلاف ہو جائے, سب کچھ ہمارے فیور کے خلاف ہو, سمجھنے کہ وہ قرآن کہتا ہے وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میرے دل کے خلاف ہوتی ہے, میرے ارادے کے خلاف ہوتی ہے, لیکن اللہ اس میں میرے لیے مصلحت رکھتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو میری طبیعت کے موافق ہوتی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے, اس میں خدا کا کیا راز ہے وہ بھی خدا ہی سمجھتا ہے. اللہ کہتے ہیں وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے, اور جو تمہاری محبت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے, تو میں اس کو دور کر دیتا ہوں. یہ قرآن کا اور توحید کا, ہجرت کا یہ میسج اور پیغام توحید کی دعوت دیتا ہے. لہٰذا ہمیں سب سے اول نمبر پر اس پیغام سے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تنہا واحد سبق یہ کہتا ہے کہ اگر اسلام کے خلاف, ایمان کے خلاف اگر مجھے مال قربان کرنا چاہے, وطن قربان کرنے کی ضرورت پڑے, تو میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. صحابہ نے وطن کو الوداع کہا, حضور نے وطن کو الوداع کہا, مکہ کیسی سرزمین کو الوداع کہا. امت کو یہ میسج دے دیا کہ اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا, اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا. یہ 60-70 سالہ زندگی تمہاری ختم ہو جائے گی, لیکن توحید یہ لامحدود زندگی کے بعد اس کا پھل ملنے والا ہے. آدمی جس حالت میں زندگی گزارتا ہے اسی حالت میں مرتا ہے. یہ سوچتے رہیں, اس سبق کو دل و دماغ سے لگا لیں, انشاءاللہ بہت مفید ہوگا اور زندگی